سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان، مصنف ایم راحت۔ تم کہتے ہو کہ وہ خصوصی صلاحیتوں کا مالک ایک گوریلا ہے، لیکن میں آج تک یہی سنتا رہا ہوں کہ وہ ایک باہوش شہنشاہ ہے جو بڑی عمدگی سے حکومت کرتا رہا ہے۔ گو تحت الثری کی تاریخ میں یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، لیکن پھر اسے حیرت انگیز یوں نہیں کہہ سکتے کہ بہرحال گوریلے نے ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس کی جو حرکات دیکھی ہیں ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کافی سمجھدار ہے۔ میں میرے ساتھی سپاہی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ حکومت کر سکے۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایپیٹس کی سازش ہے، اس نے کہا۔ دراصل حکومت کے شوق نے ایپیٹس کو انسانیت سے کافی گرا دیا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر دی جس نے خود کو اس کا اہل ثابت کیا، لیکن پھر اس کے ذہن میں سازشوں نے جنم لیا اور اس نے ایک سازش کی۔ اس کی بیٹی نے اس گوریلے کو جنم دیا تھا اور خیال ہے کہ یہ گوریلا ہیکی کے نطفے سے نہ تھا، لیکن ایپیٹس اور اس کی بیٹی چاہتے تھے کہ اس کی اولاد حکومت کرے۔ چنانچہ ایپیٹس نے گوریلے کی پرورش کی اور اسے خصوصی تربیتیں دیں۔ اس طرح گوریلے نے ہیکی کو شکست دی اور یہی ایپیٹس کا منصوبہ تھا۔ اب گوریلا بظاہر شہنشاہ ہے، لیکن حکومت ایپیٹس کر رہا ہے۔ گوریلا ایک طاقتور جانور ہے، چنانچہ اسے شکست دینے والے کا کوئی وجود نہیں ہے اور ایپیٹس کی حکومت محفوظ ہے۔ سپاہی نے کہا۔ اوہ، بڑی انوکھی بات ہے، میں نے کہا۔ ہاں، لیکن صرف لوگوں کے لیے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن میرے دوست، ابھی میں نے ایک انوکھا واقعہ دیکھا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ پرسیفون تو اس کی ماں ہے نا؟ ہاں، لیکن ایک وحشی جانور کے لیے رشتے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اگر وہ کوئی انسان ہوتا تو اس سے یہ حرکت سرزد نہ ہوتی۔ تم تو جانتے ہو، میں نے کہا۔ ہاں، عام لوگ نہیں جانتے، یہاں تک کہ ہمارا آقا ارغماز بھی شاید اس بات سے ناواقف ہے، لیکن کون اپنی زندگی کا خطرہ مول لے؟ اس سپاہی نے کہا۔ ایپیٹس کو بھی یہ بات معلوم ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایپیٹس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس طرف توجہ دے یا کسی کا حال جاننے کی کوشش کرے؟ وہ حکومت کر رہا ہے اور یہی اس کے لیے کافی ہے۔ سپاہی نے کہا، اور میرے ذہن میں پھول جھڑیاں سی چھوٹنے لگی تھیں۔ بڑی عمدہ بات تھی، بڑا خوبصورت منصوبہ تھا، بلکہ میں تو یہ سوچنے لگا تھا کہ ایپینوس کو شکست دینے کے لیے میں نے جو طویل کارروائیاں کی تھیں وہ تو حماقت تھی، اب جو اس محل میں آ کر ہی شکست دی جا سکتی تھی۔ بہرحال اگر حالات یوں ہیں تو یوں ہی صحیح، لیکن ابھی فوراً کارروائی مناسب نہیں ہے، پہلے کچھ اور حالات جان لیے جائیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کی۔ ہاں، جب میری ڈیوٹی کے اوقات ختم ہوئے اور میری جگہ ایک دوسرے پہرے دار نے لے لی تو میں ارغماز کے پاس پہنچ گیا۔ ارغماز نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور وہ پھر بولا، تم تھک گئے ہوگی رائنو۔ تھکن کا لفظ میری لغت میں نہیں ہے، میں نے کہا۔ بہت خوب، ویسے تم بھی عمدہ صلاحیتوں کے مالک انسان ہو، میں نے تمہارے اندر کی خصوصی صلاحیتوں کو محسوس کیا ہے۔ شکریہ میرے دوست، میں نے کہا۔ کیا تم نے ہمارے شہنشاہ ایپینوس کو دیکھا؟ ہاں، اچھی طرح، اور اس گوریلے کو اس تحت الثری کا عجوبہ کہا جا سکتا ہے، وہ تو بڑی اعلیٰ صلاحیتیں رکھتا ہے۔ ہاں، وہ جانتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اور اسے ایپیٹس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنا ہے۔ میری فطرت میں ایک نمایاں کمزوری ہے، ارغماز نے کہا۔ کیسی کمزوری؟ اس سے قبل میں ایپینوس کا وفادار تھا اور اس کی بہتری کے بارے میں سوچتا تھا۔ ذہن کی بات جو کچھ بھی تھی، لیکن میں متردد نہیں تھا۔ اب صورتحال دوسری ہے، اب میں اس کا مخالف ہوں، چنانچہ دل چاہتا ہے کہ
جو کچھ کر رہا ہوں جلدی سے کر ڈالوں۔ یہ جذبہ تو برا نہیں ہوتا ارغماس، میں نے کہا۔ ہاں لیکن میں ابھی تاریکیوں میں ہوں۔ کیوں؟ میرے ذہن میں کوئی واضح لائحہ عمل نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف کچھ کرنے کے لیے۔ ہاں۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ جلد از جلد باغیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان سے مل کر کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ ان کی جدوجہد میں حصے دار بنوں گا۔ کیا تم انہیں کوئی بڑا فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ ان کی تعداد بے شمار ہے، اس لیے کسی ایک آدمی کے ان میں شامل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر کوئی عمدہ منصوبہ ان تک پہنچایا جائے تو ان کی مدد ہو سکتی ہے۔ عمدہ منصوبہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ میں بتاتا ہوں۔ تو بتاؤ میرے دوست۔ ایپینوس کے خلاف بغاوت کا اعلان معمولی ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، کیونکہ ایپینوس کے بے شمار ہمنوا ہیں، اور پھر فوجیں تو وہی کریں گی جس کا حکم ایپینوس دے گا۔ تو ان فوجوں سے جنگ کے لیے باغیوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا مطلب؟ ارغماز نے تعجب سے پوچھا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کے لیے انہیں اسلحہ درکار ہوگا، میں نے کہا۔ اوہ ہاں، یقیناً۔ اور مجھے یقین ہے کہ اسلحہ باغیوں کی سب سے اہم ضرورت ہے، میں نے کہا۔ ہاں بے شک۔ چنانچہ اگر تم ان کی مدد کر سکتے ہو تو مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ کیا تمہاری پہنچ شاہی افواج کے اسلحہ خانے تک ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گو اس کی سربراہی کسی اور کے سپرد ہے، لیکن میں اس تک پہنچ سکتا ہوں۔ اور اسلحے کا ایک عظیم الشان ذخیرہ بھی حاصل کر سکتے ہو؟ یہ زیادہ آسان نہیں ہوگا، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے۔ اوہ، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں، لیکن پھر ایک سوال آ جاتا ہے، ارغماز نے کہا۔ وہ کیا؟ ہم اسلحہ باغیوں تک پہنچائیں گے کیسے، جبکہ ہمیں ان کے ٹھکانے کا علم نہیں؟ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن کس طرح؟ اس نے پوچھا۔ میرے اوپر بھروسہ رکھو دوست، جبکہ تم اس بات کو تسلیم کر چکے ہو میں بہت سی انوکھی صلاحیتوں کا مالک ہوں، میں نے کہا، اور ارغماز کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم بھی مجھے بے حد پراسرار آدمی معلوم ہوتے ہو رائنو۔ ہاں، یہی سمجھ لو، میں نے کہا۔ اور اب تو میرے ذہن میں ایک اور شبہ جاگ اٹھا ہے۔ کہیں باغیوں سے تمہارا کوئی تعلق تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہے، میں نے جواب دیا۔ اوہ، تو کیا تم ان کے ٹھکانے سے واقف ہو؟ اب تم بچوں کی طرح سوالات کرنے لگے ہو ارغماز، فی الوقت ان باتوں کو جانے دو۔ میرے بارے میں یہ تو سوچو کہ کیا تم سے ملاقات سے قبل میں ان معاملات میں دخیل تھا؟ میرا خیال ہے نہیں تھے۔ پھر تم خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ اب میری رائے ہے کہ اس بارے میں نہ سوچو، پہلے اس کا فیصلہ کرو کہ اسلحہ خانے کے عظیم ذخائر کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ارغماز نے کہا، اور دیر تک یہی سوچتا رہا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں بھی کوئی تجویز سوچنا ہوگی۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ میرا ذہن بہت سے خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ پھر میں نے اچانک سوال کیا، اسلحہ خانے کے محافظ کا کیا نام ہے؟ ایتاس، اس نے جواب دیا۔ کس قماش کا انسان ہے وہ؟ عیاش طبع، عورت خور، جیسا کہ یہاں کے دوسرے لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایپینوس سے صرف اس لیے خوش ہیں کہ اس کے دور حکومت میں عورت کی عزت و عصمت بے معنی ہو کر رہ گئی ہے، اور کوئی بھی شخص کسی بھی عورت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اس کی کسی فریاد کی سنوائی نہیں ہوگی۔ وہ محافظ بھی عورتوں سے متاثر ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ ایسے کتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں ارغماز، جو خفیہ طور پر صرف تمہاری ذات کے لیے کام کریں اور یہ نہ سوچیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسے لوگ، ارغماز نے کہا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھر بولا، کم از کم 20 آدمی ایسے ضرور مل جائیں گے۔ کافی ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، میں نے کہا۔
ضرور. کیا تم اس بغاوت کی کامیابی کے لیے اپنی بہن کو داؤ پر لگا سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے اس کے لیے کوئی خطرہ مول لے سکتے ہو؟ کیسا خطرہ؟ میری مراد ہے کہ وہ ایتاس کو اپنے جال میں پھانس لے اور ہمارے آدمی اسلحہ خانہ خالی کر دیں. میں نے کہا اور ارغماس کسی سوچ میں ڈوب گیا. پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، گویا خطرناک کام ہے، لیکن اگر شانیہ سے اس کے لیے کہا جائے تو وہ فوراً تیار ہو جائے گی. وہ اس سلسلے میں اتنی ہی پرجوش ہے. ہر تحریک کی تکمیل کے لیے خطرات سے کھیلنا پڑتا ہی ہے ارغماز. اب یہ اس کی چالاکی ہوگی کہ وہ خود کو ایتاس کی ہوس سے بچائے. میں نے کہا، اسے اتنی شراب پلائے کہ ایتاس حواس میں نہ رہے، اور اس کے لیے ایک اور ترکیب بھی ہے. وہ کیا؟ تم خود شانیہ کو ایتاس سے روشناس کراؤ تاکہ ایتاس فوراً ہی بدحواس نہ ہو. ارغماز نے میری باتوں پر خوب غور کیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، فرض کرو ہم اس طرح اسلحہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اسے یہاں سے کس طرح لے جائیں گے؟ تمہیں روانگی کے احکامات کہاں سے ملتے ہیں؟ میں نے پوچھا. ایپیٹس سے. براہ راست؟ ہاں. اور ایپیٹس تمہارے اوپر بھروسہ کرتا ہے؟ ہاں، وہ مجھے اپنے معتمدوں میں سمجھتا ہے. بس تو اگر تم اس سے اسلحہ حاصل کر لو تو اسے ایک تجویز پیش کرو. اس سے کہو کہ تم ایک قافلہ لے کر جانا چاہتے ہو. باغی لوٹتے ہیں، وہ تمہارے قافلے کو بھی لوٹیں گے، اور اس طرح تم ان کے ٹھکانے کا کھوج لگا لو گے. ارغماز عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا. پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہت ہی عمدہ ترکیب ہے. واقعی تمہارا ذہن لاجواب سوچتا ہے. میں تو اب دل سے تمہارا قائل ہوتا جا رہا ہوں. میں نے کوئی جواب نہ دیا. پھر جب ہم نے شانیہ سے اس تجویز کا تذکرہ کیا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی. میں ایپیٹس کے خلاف ہونے والی ہر کارروائی میں بھرپور حصہ لوں گی اور خلوص دل سے تمہاری تجاویز پر عمل کروں گی. اس نے خوش ہو کر کہا. صورتحال گو بہت اچھی نہیں تھی، تاہم میں اور ارغماز اس سلسلے میں عمل کرنے پر تیار تھے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خود شانیہ نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ اپنا کام بآسانی کرے گی اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھے گی. چنانچہ شانیہ محل میں پہنچ گئی. منصوبے کے مطابق میں سپاہی کی حیثیت سے ارغماز کے ساتھ تھا اور ارغماز شانیہ کے ساتھ ایتاس کے پاس پہنچ گیا. ایتاس ہی وہ خاص شخص تھا جو اسلحہ خانے کا محافظ تھا. صورت ہی سے بلہوس اور عیاش معلوم ہوتا تھا. اس نے مسکراتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا اور ارغماز سے کہنے لگا، آؤ میرے دوست ارغماز، آج تمہارا گزر یہاں کیسے؟ بس کوئی خاص بات نہیں ایتاس. شانیہ نے کہا کہ اسلحہ خانے کی طرف سے ہوتے ہوئے چلو، سو میں یہاں آ گیا. یہاں تم خیریت سے تو ہونا؟ ہاں، بالکل خیریت سے ہوں دوست. ہاں، میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم بری طرح زخمی ہوئے تھے. بڑی آرزو تھی تم سے ملنے کی اور تمہیں دیکھنے کی، لیکن بس مصروفیت. تم دیکھو مجھے یہاں ہر وقت رہنا پڑتا ہے اور میں دوسرے لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا. اور تم نے دیکھا ہوگا کہ میرے محافظ مجھ سے اتنی دور ہیں کہ اسلحہ خانے تک ان کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکتا. میں خود ہی ہر چیز کی نگرانی کرنے کا قائل ہوں اور یہ فرش شناسی میرے نزدیک اچھی چیز ہے. بے شک بے شک ایتاس، تمہاری اس فرش شناسی کے چرچے تو عام ہیں. اوہ، تمہارا شکریہ، تمہاری مہربانی دوست. ہاں، یہ خاتون جس کا نام تو نے شانیہ بتایا ہے، کون ہے؟ ایتاس کی نگاہیں بدستور شانیہ پر لگی ہوئی تھیں. یہ میری بہن ہے شانیہ. محل دیکھنے کی خواہش مند تھی. بڑی ہی بچکانہ فطرت کی مالک ہے لڑکی. کہنے لگی، اسلحہ خانہ بھی دیکھوں گی، اور میں اسے یہاں تک لے آیا. ظاہر ہے تم میرے دوست ہو اور اسلحہ خانہ دکھانے کے لیے مجھے تم سے بہتر اور کون مل سکتا تھا، سو میں یہاں تک آ گیا. یہ ایتاس ہیں؟ شانیہ نے خوابناک لہجے میں کہا. کیسی حسین شخصیت ہے ان کی. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایتاس کی شخصیت اتنی حسین ہوگی. سچ بھائی، مجھے تو محل کے عہدیداروں کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے. پہلے میں سوچتی تھی کہ نہ جانے یہ لوگ کیسے ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان میں ایسی ایسی حسین شخصیتیں پوشیدہ ہیں. میں آپ سے متاثر ہوئی ہوں ایتاس. کیا میں اکثر آپ سے مل سکتی ہوں؟ کیوں نہیں خاتون، کیوں نہیں. میرے لائق جو بھی خدمت ہوگی میں اسے انجام دے کر بڑی خوشی محسوس کروں گا.
شکریہ ایتاس، بہت بہت شکریہ۔ اور ایتاس کا حلیہ بگڑ گیا۔ پھر اس نے ارغماس سے کہا، آپ بے فکر رہیں محترم ارغماس، میں خاتون شانیہ کو اسلحہ خانے کی بھرپور سیر کراؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو میں اسے آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اور شانیہ، میری طرف سے اجازت ہے کہ تم جب چاہو ایتاس کے پاس آ جا سکتی ہو۔ یہ میرا بہت ہی اچھا بلکہ بہت ہی پیارا دوست ہے، ارغماس نے کہا، اور شانیہ نے مسکرا کر ایتاس کی جانب دیکھا۔ ایتاس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی۔ بڑا ہی کمینہ صفت انسان معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم شانیہ کو اس کے پاس چھوڑ کر چلے آئے۔ واپسی پر ارغماس کسی قدر سنجیدہ تھا۔ گو مجھے اپنی بہن پر اعتماد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قابل اعتماد لڑکی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ عمدگی سے اپنا کام انجام دے گی۔ لیکن اب تم اپنے لوگوں کو تیار کر لو، میں نے کہا۔ کون سے لوگوں کو؟ وہ جو اسلحہ خانے سے اسلحہ غائب کریں گے۔ وہ ہر وقت تیار ہیں اور اسی محل میں موجود ہیں۔ اب ہم یہاں سے جائیں گے تو انہیں ساتھ لے جائیں گے تاکہ ہمارا راز افشا نہ ہو۔ یہ احتیاط ضروری ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، گو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پر اعتماد نہ کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود یہ احتیاط غیر مناسب نہیں ہے، ارغماس نے جواب دیا، اور میں خاموش ہو گیا۔ میرے پاس تجاویز کے جو ذخائر تھے اور جس راستے میں میں کام کرنا چاہتا تھا انہیں زینہ بازینہ خرچ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے پرسیفون وغیرہ کی بات چھپائے رکھی۔ کچھ وقت گزار کر شانیہ نے مسکراتے ہوئے ہمیں اپنا کام ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ارغماس اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ تو عورت کے معاملے میں پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر میں طویل عرصے تک بھی اس کے پاس رہی تو وہ میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں اسے شراب میں ڈبو دیتی ہوں اور اس کے محافظوں کی مجال نہیں کہ وہ اس طرف آ سکیں، گویا پھر میرا ہی راج ہوتا ہے۔ شانیہ نے کہا، تم ہمیں ان جگہوں کی تفصیل بتاؤ، ارغماس نے خوش ہو کر کہا۔ شانیہ نے اسلحہ خانے کا نقشہ اس تفصیل سے بتایا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہم خود اس کی سیر کر چکے ہوں۔ چنانچہ اس تفصیل کے تحت ارغماس کے لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کام کو نہایت سست رفتاری سے کیا جا رہا تھا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے کہ چرایا جانے والا اسلحہ ارغماس کے مکان میں جمع کیا جا رہا تھا۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ ارغماس کے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں تھی، اور اس کے ماں باپ اس اسلحے کو دیکھ کر خوب ہنستے تھے۔ میں نے ایک عظیم کام کر لیا تھا، یعنی اسلحہ جمع ہو گیا تھا کہ باغیوں کی پوری تعداد کے لیے کافی تھا، اور اب مزید اسلحے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف ایپینوس کی فوجیں عین وقت پر اسلحے سے محروم ہو جائیں گی، اور اس طرح دوہرا فائدہ ہوا تھا۔ بالآخر اسلحے کا کام ختم ہو گیا، اور ارغماس نے پوچھا، اب ہمیں کرنا کیا ہے رائنو؟ گویا میں ایپیٹس سے اپنی اسکیم کا تذکرہ کروں گا۔ ہاں، اس کے لیے تم کہہ سکتے ہو کہ تمہیں ایک شخص سے کچھ نشانات ملے ہیں۔ اگر ایپیٹس اس سلسلے میں اس شخص سے ملنا چاہے تو کیا میں تمہارا نام پیش کر دوں؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا۔ تب ٹھیک ہے۔ اور پھر ارغماس نے اپنا کام شروع کر دیا اور مجھے اس کی کامیابی کی اطلاع دی۔ ایپیٹس خود بھی باغیوں کی جانب سے پریشان تھا۔ اس کا خیال ہے کہ ایپینوس کے خلاف زہر پھیلتا جا رہا ہے اور باغیوں کی جماعت پوری طرح سرگرم ہے۔ وہ میرے اوپر ناراض بھی ہو رہا تھا۔ کیوں؟ تمہارے اوپر ناراض کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ باغیوں کی تلاش اور ان کی سرکوبی کی ذمہ داری میرے سپرد ہے، اور میں ہنوز ان کی تلاش میں ناکام رہا ہوں۔ بہرحال میں نے اپنی تجویز پیش کر دی اور ایپیٹس نے مجھے اجازت دے دی۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے ارغماس سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں کروں، لیکن باغیوں کو ضرور گرفتار کروں۔ وہ باغیوں سے خاصا خوفزدہ نظر آتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہے، لیکن اس نے ابھی تک ایسی کوئی کوشش نہیں کی جو انتہائی مؤثر ہو۔ ایسا کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بس اس کی جس قدر پہنچ ہے وہ کر رہا ہے۔ کیا انفرادی طور پر؟ نہیں، انفرادی طور پر نہیں، بلکہ وہ اپنے محکمے کے ذریعے اس کام کو انجام دے رہا ہے، اور انہی کے ذریعے یہ کام کرنے کا خواہش مند ہے، اور اس کے محکمے میں زیادہ تر لوگ مجھ جیسے ہیں، اور میں جو کر رہا ہوں تمہیں معلوم ہے رائنو۔ ٹھیک ہے، بہر صورت اس نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ تم نے اس سے کیا کہا کہ تم کس انداز میں جانا چاہتے ہو؟
میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں ایک قافلہ لے کر سفر کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس بے شمار گھوڑے ہوں گے اور ان پر کافی ساز و سامان ہوگا۔ تو کیا اس نے اس قافلے کی وجہ دریافت کی؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے اس سے جواب دیا تھا کہ میں باغیوں کی سرکوبی کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ وہ قافلے لوٹتے ہیں۔ اوہ، تو کیا اس کے بعد ایپیٹس نے تم سے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر تم ایسے کسی گروہ کے ہتھے چڑھ گئے تو کیا کرو گے؟ ہاں، اس نے پوچھا تھا، ارغماز نے کہا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں چند افراد کو لے کر جاؤں گا اور جب وہ لوٹ مار کر رہے ہوں گے تو میں غائب ہو جاؤں گا اور چھپ کر ان کا تعاقب کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ وہ ان اشیاء کو کہاں لے جاتے ہیں، گویا میں اس وقت اس قافلے کو چھوڑ دوں گا جب وہ لوٹ مار کر رہے ہوں گے۔ میں نے یہ بات ایپیٹس سے کہی اور ایپیٹس نے بہرحال ایک حد تک اسے منظوری بھی دے دی۔ اوہ، تو ایپیٹس نے اس بات پر کوئی تجویز پیش نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ قافلے والوں کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ اس نے کیا بتائی؟ صرف یہ کہ اگر کوئی گروہ قافلے والوں پر آ پڑے تو ان میں سے چند بچ کر گروہ کا جائزہ لے سکیں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ باغی گروہ پر حملہ آور ہی نہ ہوں، وہ ہمیں تعداد میں زیادہ دے کر ہماری چال کو سمجھ جائیں گے اور حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں گے۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے اتفاق کیا اور اجازت دے دی کہ میں جس طرح چاہوں کروں۔ تو پھر میرے دوست، تم نے کیا سوچا ہے اور اب تم کیا روانہ ہوگے؟ میں نے سوال کیا۔ بس کچھ وقت لگے گا، اس دوران میں گھوڑوں کا انتظام کر لوں گا اور اس قسم کے معاملات مکمل کر لوں گا کہ مجھے یہاں سے نکلنے میں دقت نہ ہو۔ اسلحے کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے رائنو اسلحہ ہی تو خاص چیز ہے، ہمیں اس کی خاص حفاظت کرنا ہوگی، بلکہ اسے چھپا کر لے جانا ہوگا۔ میں اسے پہلے ہی ایسی جگہ بھیج دوں گا تاکہ شہر سے نکل کر ہم گھوڑوں سے سامان اتروا لیں اور اسلحہ کو بار کروا لیں۔ شہر کے اندر تک ہم گھوڑوں پر صرف وہی چیزیں بار کریں گے جو ہمارے ذہن میں ہیں اور جو ایپیٹس کے سپاہیوں کو مشکوک نہ کر سکیں۔ ظاہر ہے میں ایپیٹس کو بھی وہ اشیاء دکھاؤں گا تاکہ وہ سب مطمئن ہو سکیں۔ ہاں، مناسب خیال ہے۔ اس کام میں تمہیں جتنا بھی وقت درکار ہو میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں گا۔ نہیں، بس ٹھیک ہے، باقی سارے انتظامات میں خود ہی مکمل کر لوں گا، ارغماز نے جواب دیا۔ ایک بات اور، اب شانیہ کو وہاں جانے نہ دیا جائے۔ ہاں، اب اس کی ضرورت بھی کیا ہے، ایتاز سے کہہ دیں گے کہ شانیہ بیمار ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیں گے اور اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، اور ظاہر ہے اس کی پہنچ اتنی دور تک بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ اس روز سے شانیہ کا محل جانا بند ہو گیا اور ارغماز اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بالآخر وقت آ گیا جب ارغماز اپنی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ اسلحہ آبادی سے کافی دور جمع کیا گیا تھا۔ یہ جگہ ویران تھی۔ یہاں ارغماز نے بے شمار گھوڑوں پر بہت سا سامان لدوا لیا تھا، لیکن اپنے ساتھ صرف 20 افراد کو لیا تھا، اور یہ 20 افراد ہی تھے جو ان کے اپنے ہمراز اور ساتھی تھے۔ دوسرے معنوں میں یہ سب باغی تھے۔ اس بے شمار سامان والے قافلے میں ان 20 افراد کے علاوہ میں اور ارغماز بھی شامل تھے، اور ارغماز نے کسی ایسے آدمی کو ساتھ نہیں لیا تھا جو اس کے لیے برا ثابت ہو سکتا۔ جس وقت ایپیٹس نے ہمیں رخصت کیا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایپیٹس نے گھوڑوں پر لدے ہوئے سامان کو بھی دیکھا تھا، پھر اس نے ہمیں کامیابی کی دعائیں بھی کی تھیں، ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو ایپینوس کے امور کا نگران ہو۔ سو ہم چل پڑے۔ ارغماز بہت خوش تھا، نہ جانے اس کے ذہن میں میرے لیے کیا تھا، لیکن وہ میری بے پناہ عزت کرتا تھا۔ پھر ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں گھوڑوں پر سے لدا ہوا سامان اتار کر اسلحہ بار کرنا تھا۔ ہم نے اسلحہ بار کیا اور کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے لیں۔ باقی سامان گڑھوں میں دفن کر دیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے وہاں سے کوچ کر دیا۔ اس نے میری جانب معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور میں اس خیال کو اچھی طرح جان گیا تھا۔ اس نے کہا تھا، ہمیں کون سا رخ اختیار کرنا چاہیے رائنو؟ اس نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے خیال میں کیا میں تمہیں چند لمحات ہی میں صحیح جگہ پر لے جاؤں گا؟ میں نے کہا۔
میرے خیال کی بات نہ کر رائنو، میرے ذہن میں جو کچھ بھی ہے میں تم سے اس کا اظہار نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم مجھ سے مخلص ہو اور میرے ہمدرد بھی۔ ہاں، اگر تم خود کو کسی مسئلے میں چھپانا چاہتے ہو تو پھر بھی میرا فرض ہے کہ میں تم سے مکمل تعاون کروں۔ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے رائنو، بس بعض باتیں رواداری میں ہو جاتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اوہ، میں نے سیٹی بجانے کے سے انداز میں اپنے دونوں ہونٹ سکیڑ لیے۔ ویسے میں سمجھ گیا تھا کہ ارغماز میرے بارے میں کچھ جان گیا ہے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ ارغماز مجھ سے مشکوک ہو چکا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہر صورت اس شخص کی کوئی غلط صورت نہیں تھی۔ اس نے کھل کر مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے خود سے مخلص سمجھتا ہے۔ چنانچہ اب جب کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی اور کچھ دیر کے بعد جب مجھے ارغماز پر یہ بات عیاں کر ہی دینا تھی تو پھر کسی بات کی تردید کیوں کرتا؟ ظاہر ہے کہ کچھ دیر کے بعد مجھے ارغماز کے علم میں یہ بات لانا تھی کہ میرا تعلق بھی باغیوں کے گروہ سے ہے، تو میں کیوں شدت سے اس بات کو چھپانے کی کوشش کرتا؟ سو میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ البتہ ارغماز کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں کچھ جاننے کی سی چمک تھی۔ اب ارغماز کچھ بے چین رہنے لگا تھا اور ہم آبادیوں سے دور ایک ایسے علاقے کی جانب جا رہے تھے جو ہمیں باغیوں کے علاقے تک لے جاتا، یعنی اس جگہ جہاں میں نے سرنگیں پھیلائی ہوئی تھیں، اور یہ سرنگیں ہماری ہی کاوشوں کا نتیجہ تھیں۔ وہ جگہ یہاں سے قریب تر تھی جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ میں اگر چاہتا تو ایک طویل فاصلے سے ارغماز کو اس ٹھکانے تک لے جاتا، لیکن اسلحے سے لدے ہوئے گھوڑے میرے لیے بہت قیمتی تھے۔ یہ ہماری بہت معمولی محنت سے حاصل کیے ہوئے تھے، یعنی پہلے لوہے کا حصول اور اس کے بعد ہتھیار سازی۔ گویا ایک طویل کام ایک مختصر سے وقت میں طے ہو گیا تھا، اور ایک ایسا کام جس کے لیے ہمیں اچھی خاصی دشواریوں سے گزرنا ہوتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سرنگوں کے آس پاس پوشیدہ رہنے کی جگہیں اور مکین گاہیں کہاں کہاں تک ہیں۔ چنانچہ تھوڑے سے فاصلے کے بعد ہم مکین گاہ تک پہنچ گئے۔ اس دوران میں نے دوسرے اور کام بھی کیے تھے، یعنی میں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی کہ ٹرگش تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ کون سا ہو سکتا ہے، اور اگر ہم ایک سرنگ ایسی ہی بنا لیں جو کسی قریبی سرنگ سے جا کر مل جائے اور اس کا ایک راستہ شہر میں کھلے، تو اس کے لیے ہمیں کتنے فاصلے تک سرنگ کھودنا ہوگی اور اس کے لیے نقشہ ترتیب دینا ہوگا۔ یہ ایک بڑا کام تھا جو ہمیں انجام دینا تھا، اور سب سے بڑا کام ہو چکا تھا، یعنی ہتھیاروں کی بازیابی، اور یہ ایپینوس کے لیے خاصا نحس ہونا تھا جس میں اس کی شکست ایک یقینی امر تھی۔ چنانچہ میں نے مکین گاہوں سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر ارغماز کی جانب دیکھا اور مسکرا کر کہا، ارغماز، ہم باغیوں کی سرزمین تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ارغماز حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، کیا کہہ رہے ہو رائنو؟ جو کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ تو درست ہے، لیکن باغی کہاں ہیں؟ باغی بہت ہی قریب موجود ہیں، ان پہاڑوں میں۔ ان پہاڑوں میں؟ ارغماز نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، لیکن ارغماز ایک دم ہکلا گیا۔ تمہیں اتنا تعجب کیوں ہے؟ میں نہیں مان سکتا، دیوتاؤں کی قسم میں نہیں مان سکتا۔ یہ پہاڑیاں تو ٹرگش سے بہت نزدیک ہیں، اور ایپینوس کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے کہ باغی اس کی شہرک سے اس قدر نزدیک ہیں۔ ہمیں تو زیادہ سفر بھی نہیں کرنا پڑا تھا، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے جن باغیوں کی تلاش کے لیے اتنی دور دراز علاقے کا سفر کیا ہے وہ ہم سے اس قدر قریب ہوں گے، اور بلا شبہ اگر باغی یہاں موجود ہیں تو پھر انہوں نے انتہائی مہارت کا ثبوت دے کر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جس کے بارے میں ٹرگش کے رہنے والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا میں ان باغیوں سے رابطہ قائم کر لوں؟ میں نے ارغماز سے پوچھا۔ ضرور کر لو، ارغماز نے مسکرا کر کہا، اور پھر بولا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میری تقدیر بہت بلندی پر ہے، لیکن حیثیت بدلنے کے بعد اگر تم ٹرگش کے باغیوں کی حیثیت سے اس وقت مجھے ملتے جب میں باغیوں کی تلاش میں تھا اور ٹرگش کا وفادار تھا، تو اس وقت بلا شبہ باغیوں کی بدنصیبی ہوتی، لیکن یوں لگتا ہے کہ بغاوت کامیاب ہو کر رہے گی، اور تم میرے دوست جس قدر پراسرار انسان تھے اس کا اندازہ تو مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور میرے دوست رائنو،
میں اپنی باتوں سے تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا، تم جلدی سے ان سے رابطہ قائم کر لو۔ اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس کے بعد میں نے اپنے مخصوص اشارے کرنا شروع کر دیے۔ میرے ہاتھ ایک مخصوص انداز میں چل رہے تھے، گویا یہ ایک طویل داستان تھی جو میں باغیوں کو سنا رہا تھا۔ اور پھر میں نے اپنا اشارہ نشر کرنے کے بعد ارغماس کی جانب دیکھا جو بغور میرے اشارے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارغماس، تم اپنے آدمیوں کو قیام و طعام کا بندوبست کرنے کا حکم دو۔ کیا تم یہاں قیام کرو گے؟ ارغماس، تم مجھے ایک بات کا جواب دو۔ میں نے ارغماس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ضرور رائنو، ضرور۔ کیا یہ سارے آدمی تمہارے قابل بھروسہ ہیں؟ کیا یہ ہمارے خلاف تو نہیں جا سکتے؟ تم رازوں کی بات کر رہے ہو رائنو؟ بالکل، میرا مقصد یہی ہے۔ اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ باغی ان کے سامنے اپنے اپنے خفیہ ٹھکانوں سے باہر آئیں یا نہ آئیں؟ ہاں، یہ بھی صحیح ہے۔ تو اس کے لیے میں تمہیں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، ارغماس نے کہا۔ وہ کیا؟ ان تمام لوگوں کو باغیوں کے حوالے کر دیا جائے اور اس میں سے صرف چند افراد ساتھ رہنے دیا جائیں جنہیں ہم واپس لے جا سکیں، جن پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے واپس جا کر باقی لوگوں کے بارے میں مجھے کوئی نہ کوئی کہانی تو سنانا ہی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم واپس ایپیٹس کے پاس پہنچیں گے تو کیا اسے یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارا سارا سامان کیسے لوٹا گیا اور قافلے کے آدمی کس طرح ہلاک کر دیے گئے؟ اس وقت تمہارے خیال کے مطابق ہمیں کیا جواب دینا ہوگا؟ ارغماس نے مجھ سے سوال کیا۔ ظاہر ہے ایسا جواب جس سے ایپیٹس مکمل طور پر مطمئن ہو سکے، میں نے کہا۔ بالکل درست رائنو، دراصل اس سلسلے میں بھی مجھے تم سے مشورہ لینا تھا۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جواب تو دیں گے ہی۔ ایپیٹس کو اس بات کا علم ہے کہ باغیوں کے گروہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، ان کی کارروائیاں ہماری کارروائیوں سے زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اس کو کوئی کہانی سنائیں گے تو وہ اس کہانی پر شبہ نہیں کرے گا، ارغماس نے کہا۔ بہت خوب، تو واپس لے جانے والے آدمی کتنے ہوں گے؟ میں نے سوال کیا۔ صرف 5، 6واں میں اور 7ویں تم۔ مناسب ہے، میں نے جواب دیا، اور ارغماس دوسرے کام انجام دینے لگا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو قیام کا حکم دیا، گھوڑوں کے اوپر سے سامان اتارا جانے لگا اور یہ قافلہ پذیر ہو گیا۔ لیکن زیادہ دیر نہ لگی تھی کہ پہاڑی چٹانوں نے گھوڑے اگلنا شروع کر دیے۔ گھڑ سوار اس برق رفتاری سے قافلے کے چاروں طرف جمع ہو رہے تھے کہ تعجب ہوتا تھا۔ میں نے اپنے لوگوں کی کارروائی دیکھی اور متاثر ہوا۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ ذہانت کا ثبوت دے رہے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کارروائی میں نماز بھی شریک تھا۔ یقیناً اسے اطلاع دی گئی ہوگی کہ کوئی قافلہ یہاں آ کر رکا ہے اور اس سے اشارے نشر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ نماز نے سرنگوں کے درمیان اتنا طویل سفر اتنی جلدی طے کر لیا تھا، کیونکہ جس جگہ ہمارا خصوصی ٹھکانہ تھا وہاں سے اس سرنگ تک کا فاصلہ کافی طویل تھا، اور اگر سرنگوں میں گھوڑے بھی دوڑا دیے جائیں تو یہ فاصلہ اتنی جلدی طے نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال ہر بات سے قطع نظر یہ اعلیٰ کارکردگی کی ایک عمدہ مثال تھی، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ نوماس یہیں قریب ہی موجود ہو۔ پھر میں نے نوماس کو دیکھا اور نوماس نے مجھے دیکھا۔ باغی ہمارے چاروں طرف پھیل گئے، اور پھر نوماس 2 آدمیوں کے ساتھ میرے سامنے پہنچ گیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور میرے نزدیک آ کر جھک گیا۔ عظیم سربراہ، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ کیا حکم ہے؟ اور میں نے ارغماس کی جانب دیکھا، اس کی نگاہوں میں کچھ جاننے کی چمک تھی۔ بہرحال میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے نوماس سے کہا، نوماس، یہ سارا اسلحہ حاصل کر لو، میرا خیال ہے یہ تمہاری تمام تر فوجوں کے لیے کافی ہے۔ یقیناً، کیا یہ سارا اسلحہ ہے؟ ہاں، تم اسے بآسانی لے جا سکتے ہو۔ اور یہ لوگ؟ نوماس نے سوال کیا۔ سب ہمارے وفادار ہیں اور سب ہمارے ساتھی ہیں، میں نے کہا۔ واہ، گویا تو نے وہاں بھی ایک حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے، نوماس نے سوال کیا۔ جو چاہے سمجھ لو، میں تمہیں کچھ سوچنے سے نہ روک سکوں گا، میں نے جواب دیا۔
اور نوماس اسلحہ سرنگوں کے ذریعے اپنے خفیہ خانوں تک پہنچانے لگا۔ ارغماس کے ساتھی متحیرانہ انداز میں باغیوں کو دیکھ رہے تھے۔ خود ارغماس کی حالت بھی حیرت انگیز تھی۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے مجھے دیکھے جا رہا تھا اور میں اس کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ وہ نوماس کے الفاظ پر حیران تھا جو اس نے میری شان میں کہے تھے۔ پھر جب میں ارغماس اور اس کے ساتھیوں کو لے کر سرنگ کے اندر داخل ہوا تو ارغماس نے آہستہ سے پوچھا، کیا یہ درست ہے میرے دوست رائنو؟ ہاں ارغماس، تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا؟ کیا تم نے کبھی اس بات پر سوچا کہ باغیوں کا سربراہ کون ہے؟ میں نے سنا تھا اس کا نام رائن ہے۔ اوہ! اچانک ارغماس کو اپنی بات کا احساس ہوا اور اس کی آنکھیں شدت حیرت سے پھٹ گئیں۔ کیا میں رائنو کو رائن بھی کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، میں رائن ہی ہوں، میں نے جواب دیا، اور ارغماس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ کافی دیر تک کچھ نہ بول سکا۔ اب وہ پتھر کے ایک بت کی طرح میرے ساتھ چل رہا تھا، جیسے اسے اپنی ناواقفیت پر شدید حیرت ہو۔ سرنگوں کا یہ جال جتنا طویل تھا، ارغماس اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ آخرکار اسلحہ سرنگوں سے منتقل ہو گیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ارغماس کو ان سرنگوں کی سیر کراؤں۔ میں نے اس کے 15 ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور ارغماس نے انہیں یہ بات بتا دی کہ انہیں یہاں کس طرح رہنا ہے۔ باقی 5 آدمی جو اسے واپس لے جانا چاہتے تھے ان کو بھی اس نے منتخب کر لیا تھا۔ یوں ان کے لیے ایک الگ جگہ منتخب کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد میں ارغماس کو لے کر چل پڑا اور پھر میں نے ارغماس کو وہ عظیم الشان غار دکھایا جو قیدیوں کی رہائش گاہ تھی، اور غار میں موجود سرنگوں کے ذریعے وہ دور دور تک کے علاقوں میں جا سکتے تھے۔ یہاں ہمارا جتنا بھی وقت صرف ہوا صرف ارغماس کو ان علاقوں کو دکھانے میں صرف ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہ کھیل ختم کر دیا۔ اب ہم واپسی کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ارغماس نے جو کچھ دیکھا اور اسے میری شخصیت کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہوا ہو وہ اس کے لیے باعث حیرت تھا، اور اب وہ اکثر حیرانی ہی میں رہا کرتا تھا۔ اکثر وہ تنہائی میں میری شکل دیکھا کرتا تھا۔ 1-2 بار میں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا رائنو کہ تم کون ہو اور کیا ہوگی۔ افسوس، میں تمہارے ساتھ اتنی اچھی طرح پیش نہیں آیا جتنا مجھے آنا چاہیے تھا۔ اس بات کو ذہن سے نکال دو ارغماس، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم میرے ہمنوا بن گئے ہو۔ ہاں، اور شاید یہ میری خوش نصیبی ہے، ورنہ تم تو میرے سر تک پہنچ گئے تھے۔ اگر میں تمہارا دشمن ہی ہوتا تو کیا تمہارے ہاتھ بآسانی میری گردن تک نہ پہنچ جاتے؟ تم تو مجھے نہایت اطمینان سے قتل کر سکتے تھے۔ ارغماس نے سنجیدگی سے کہا، میں اس کے لیے وقت کا شکر گزار ہوں ارغماس کہ اس نے یہ موقع نہ آنے دیا۔ یہ حقیقت ہے ارغماس کہ اگر تم تبدیل نہ ہوتے اپنے ارادوں میں تو میں تمہیں زیادہ دیر تک زندہ نہ رہنے دیتا، لیکن بہرحال تمہارے روپ میں نہ صرف مجھے اپنا ایک ہمنوا ملا تھا بلکہ اتنا عظیم دوست بھی ملا جس کی دوستی پر میں بجا طور پر فخر کر سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرا خیال ہے ارغماس اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ بالکل، میں خود بھی اس کام میں اب جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ہم سرنگوں کے سفر سے واپس چل دیے۔ نوماس اسلحے کے یہ ذخیرے دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے مجھے بہت کم وقت ملا تھا، لیکن اسے نقشے اور ہدایات تو دینا ہی تھیں۔ میں نے اسے پوری تفصیل سمجھا دی اور نوماس گردن ہلانے لگا۔ تو نے جو کچھ کیا رائن، میں اس پر سخت حیران ہوں، لیکن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ارغمانوں کی وادیوں نے ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا ہے، اور وہ کارنامہ ہے تیری پیدائش اور تیری پرورش۔ حیرت چھوڑ نوماس، کیا تو اس اسلحے سے مطمئن ہے؟ اسلحہ پہلے بھی ہمارے پاس کافی موجود ہے، لیکن اس عظیم الشان ذخیرے کے بعد تو ہماری ساری ضروریات پوری ہو گئیں۔ سرنگ کا نقشہ سمجھ لیا؟ ہاں، اور اب ہماری اور تمہاری ملاقات سرنگ کے اختتام پر درگش ہی میں ہونا چاہیے۔ اس کام میں تم جتنی جلدی کر لو بہتر ہے۔ تم مطمئن رہو رائن، سارے کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ خوراک کی کیا کیفیت ہے؟ میں نے پوچھا۔ مضبوط ذخائر ابھی تک موجود ہیں، بلکہ ان میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے ساتھی بہترین غلہ اور سبزیاں پیدا کر رہے ہیں۔
ان کا جذبہ قابل داد ہے۔ یقیناً اس کے بعد ان کی زندگی میں جو خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی وہ ان کی محنتوں کا ثمر ہوں گی۔ اس کے علاوہ روئن ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی لگے ہیں جو انہی قیدیوں میں شامل تھے جو ہمارے ساتھ فرار ہوئے تھے۔ اوہ، کتنی تعداد ہے ان کی؟ میں نے پوچھا۔ 20 آدمی تھے۔ کہاں مل گئے؟ ویرانوں میں بھٹک رہے تھے، موت کے نزدیک تھے۔ اگر ہم ان کی زندگی نہ بچاتے تو وہ موت کے شکار ہو گئے ہوتے۔ اچھا کیا تم نے، میں نے کہا، لیکن ان سے ان کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی اس نے ہم سب کے حوصلے اور بڑھا دیے ہیں۔ خوب، کیا معلومات تھیں؟ ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ تھا، ایسی اذیتیں برداشت کرنا پڑ رہی تھیں کہ سن کر خوف آ رہا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے ساتھیوں نے تو بہترین وقت گزارا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہم نے انہیں خود میں شامل کر لیا ہے اور وہ لوگ بھی اب ہمارے مشن سے بہت مخلص ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہر شخص کو مصروف رکھو، کسی کو کاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سب کاشت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نوماس، کوئی اور سوال؟ نہیں، نوماس نے کہا، میری ہدایات پر تم نے غور کر لیا ہے؟ ہاں، بخوبی، اور تم یہاں کے معاملات سے بے فکر رہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم کوئی ناقابل یقین کارنامہ انجام دینے میں مصروف ہو گئے۔ بہرحال میں بذریعہ سرنگ ٹرگش میں پہنچ رہا ہوں۔ نماز کی یقین دہانی کے بعد میں وہاں سے چل پڑا تھا۔ 5 ساتھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ان کی حالت خستہ بنا دی تھی، اور اب ہم ٹرگش واپس سفر کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی تھا جس کا تذکرہ میں نے ارغماز سے کیا۔ ارغماز، کیا اسلحے کی گمشدگی کا راز کھل گیا ہوگا؟ اوہ، ممکن ہے۔ کیا ان کا شبہ ہمارے اوپر بھی جا سکتا ہے؟ ناممکن۔ پھر وہ کیا سوچیں گے؟ میں نے پوچھا۔ دوسری بات ہے کہ اسے باغیوں کی حرکت سمجھیں گے اور تحقیقات کریں گے کہ ٹرگش میں باغی کہاں سے گھسے۔ تو اس صورت میں ہم تو محفوظ ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ 100%، ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں، ارغماز نے مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر میں نے اسے مزید تفصیل بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، اب اور کوئی انکشاف باقی رہ گیا ہے کیا؟ مجھے تو آج تک حیرت ہے کہ باغیوں کا عظیم سربراہ میرے ساتھ ہے۔ ارغماز نے تحیر خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بات میری ذات سے متعلق نہیں ہے۔ تو پھر؟ محل ہی کی ایک بات ہے، لیکن میرے خیال میں تم خود بھی اس سے لا علم ہو، ورنہ اس کا تذکرہ ضرور کرتے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ تم نے کبھی مجھے پرسیفون کے بارے میں نہیں بتایا۔ پرسیفون، ایپینوس کی ماں؟ ہاں، اس کے بارے میں کوئی قابل ذکر بات ہی نہیں تھی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اور محل کے ایک گوشے میں رہتی ہے۔ کیا وہ گوشہ نشین ہے؟ ہاں، اس نے خود ہی یہ زندگی اختیار کی ہے، لیکن اس کا بیٹا ایپینوس اس کا پورا خیال رکھتا ہے، اور اس نے اسے محل ہی کے ایک حصے میں رکھا ہوا ہے۔ کیا ایپینوس اس سے ملنے جاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی سنا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا ہے۔ تمہارے کسی سپاہی نے تمہیں اس حاضری کی تفصیل نہیں بتائی؟ نہیں بتائی۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس جھانک رہا تھا، لیکن میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ایک اور سوال داغ دیا۔ کیا ایپیٹس اپنی بیٹی سے ملنے کبھی نہیں جاتا؟ ایپیٹس؟ ارغماز نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ اس سے نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس کے علاوہ میں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹی سے خوش نہیں ہے۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پرسیفون کی وجہ سے اس کی حکومت چھن گئی تھی۔ کیا اسے اس سے محبت نہ ہوگی؟ ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ہی جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ اسے باغیوں کا بھی خوف ہے، اس لیے وہ ہر وقت جاگتا رہنا چاہتا ہے۔ تو پھر وہ ضرور لا علم ہوگا۔ کون سی بات سے؟ وحشی درندہ 100% جانور ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ انسان کی اولاد کس طرح ہو سکتا ہے۔ یعنی
گوریلا اپنی ماں کو صرف عورت سمجھتا ہے اور پرسیفون کا بدن اس کی ناخنوں کی خراشوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ مجبور ہے اور بیٹے سے سخت نفرت کرتی ہے۔ کیا؟ ارغماس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہاں ارغماس، ظاہر ہے کہ ایک جانور سے اس سے زیادہ کیا توقع رکھتے ہو، اور یہ تمہاری اس دنیا کا سب سے المناک پہلو ہے۔ تم تابع ہو اس کے جس کی چیرہ دستیوں نے تحت الثری کا مستقبل تاریک کر رکھا ہے۔ وہ صرف ایک جانور ہے، انسانوں کی صفات رکھنے والا جانور۔ بڑی بھیانک بات کہی ہے تم نے روہن، ایسی خوفناک بات کہ اگر ٹرگش کے لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس طوفان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے ارغماس کو گھورتے ہوئے کہا۔ قتل و غارت گری اور بے پناہ خون ریزی، کیونکہ بہرحال ایپینوس کے ہمنوا اس کے لیے سب کچھ کریں گے اور وہ طاقتور ہیں۔ خود ایپیٹس کا کیا رویہ ہوگا؟ میں نے دوسرا سوال کیا اور ارغماس سوچ میں ڈوب گیا، پھر گردن ہلا کر بولا، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے ایپیٹس کا نظریہ بدل جائے اور وہ ایپینوس کا دشمن بن جائے۔ اس کے امکانات موجود ہیں؟ ہاں، کافی حد تک، کیونکہ اگر خود ایپیٹس اس پہلو کو نظر انداز کرنا چاہے تو اس کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے خلاف اس قدر نفرت پھیل جائے گی کہ وہ اس نفرت کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ تو گویا دونوں پہلو ہمارے حق میں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں ایپیٹس کو اس المیے سے روشناس کرانا چاہتا ہوں، اور اب واپس جانے کے بعد تمہارا کام یہ ہوگا کہ میری مستقل ڈیوٹی ایپینوس پر ہی لگا دو۔ اس سے تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ان دونوں میں اختلاف، لیکن اس کا اظہار میں اس وقت کروں گا جب میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اوہ، تم کس قدر خطرناک ہو روہن۔ بلا شبہ تمہیں اس کا حق پہنچتا ہے کہ تم باغیوں کی سربراہی کرو اور اس کے بعد اس ملک کا نظم و نسق سنبھال لو، ارغماس نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ احمق نوجوان غلط فہمیوں کا شکار تھا۔ اسے کیا معلوم میں کون ہوں؟ اگر وہ میرے بارے میں کچھ اور جانتا ہوتا تو حیرت کا مجسمہ بن جاتا۔